اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب اور حکمت میں اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 231 میں عین طلاق کی وضاحت فرمائی گئی ہے۔ مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں جن حالتوں میں لوٹا لینے کا حق انہیں حاصل ہے، عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یہ عمدگی کے ساتھ لوٹائے، یعنی رجت پر گواہ مقرر کرے اور اچھائی سے بسانے کی نیت رکھے، یا اسے عمدگی سے چھوڑ دے، اور عدت ختم ہونے کے بعد اپنے ہاں بغیر اختلاف، جھگڑے، دشمنی اور بد زبانی کے نکال دے۔ جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے ختم کر دیا، اور ان میں تھا کہ طلاق دے دی، عدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ یوں ہی اس دکھیا عورت کی عمر برباد کر دیتے تھے کہ نہ وہ سہاگن ہی رہے اور نہ بیوہ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی آیتوں کو ہنسی نہ بناؤ۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشری قبیلے پر ناراض ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ اشری نے حاضر خدمت ہو کر ان اصلاحات طلاق کے بارے میں سبب دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں یہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی، میں نے رجوع کیا۔ یاد رکھو مسلمانوں کی یہ طلاقیں نہیں، عورتوں کی عدت کے مطابق طلاقیں دو۔ اس کا ایک یہ بھی مطلب کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو بلا وجہ طلاق دیتا ہے اور عورت کو ضرر پہنچانے کے لیے اور اس کی عدت لمبی کرنے کے لیے رجوع ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جو طلاق دے یا آزاد کرے یا نکاح کرے، پھر کہہ دے کہ میں نے تو ہنسی ہنسی میں یہ کیا۔ ایسی صورتوں میں یہ تینوں کام فی الحقیقت واقع ہو جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر کہہ دیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طلاق ہو گئی۔ ابن مردودیہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ لوگ طلاق دے دیتے، آزاد کر دیتے، نکاح کر لیتے، پھر کہہ دیتے کہ ہم نے تو بطور دل لگی کے یہ کیا تھا۔ پر یہ آیت اتری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طلاق یا غلام آزاد کرے یا نکاح کرے یا کرا دے، خواہ پختگی کے ساتھ خواہ ہنسی مذاق میں، وہ سب ہو گیا۔ یہ حدیث مرسل اور موقوف کئی سندوں سے مروی ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تین چیزیں ہیں کہ پکے ارادے سے ہوں، دل لگی سے ہوں تو تینوں ہی ثابت ہو جائیں گی: نکاح، طلاق اور عدت۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن غریب کہتے ہیں۔ اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اس نے رسول بھیجے، ہدایت اور دلیل نازل فرمائے، کتاب اور سنت سکھائی، حکم بھی کیے،
منع بھی کیے وغیرہ وغیرہ. جو کام کرو اور جو نہ کرو ہر ایک میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدگی ہر ظاہر کو نجومی جانتا ہے. صدق اللہ العظیم.